بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاستدلال باقتضاء النص، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ جو چاروں اقسام ہیں ان کے لیے تین طرح کی عام طور پر تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں۔ ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے الاستدلال باقتضاء النص، تو ظاہر ہے کہ الاستدلال بعبارت النص، اس طرح کی جب آپ تعبیر اختیار کریں گے تو آپ کو تعریف بھی استدلال کی کرنی ہوگی، ثابت کی نہیں کرنی ہوگی۔ اور کبھی اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے الثابت باقتضاء النص، کہ اقتضاء النص سے جو ثابت چیز ہے وہ، یا الدال باقتضاء النص، اقتضاء النص سے دلالت کرنے والی چیز، یا کبھی چوتھے انداز میں یوں بھی کہا جاتا ہے یعنی حکم و اقتضاء النص۔ ظاہر ہے حکم تو ایک الگ چیز ہو گئی، تو یہ تین طرح کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہے۔ تو زیادہ آسان ہے کہ الثابت باقتضاء النص، الثابت باقتضاء النص، یہ تعبیر واضح ہے۔ تو الثابت باقتضاء النص کی تعریف کیا ہے؟ ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه علیہ، ما لم يعمل النص الا بشرط تقدمه علیہ، کہ ایسی چیز جب تک اسے نہ لایا جائے، اسے پہلے نہ مانا جائے تو نص قابل عمل نہیں ہوتی۔ مثالیں آپ پہلے جان چکے ہیں، مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم عدت کے دن شمار کرو، اعتدی، تو عدت کے دن شمار کرو، یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب اس سے پہلے کیا ہو؟ طلاق ہو۔ تو گویا کہ ہم یہ مانیں گے کہ اس نے اقتضاً یہ کہا ہے انت طالق فاعتدی، کہ تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی ہے، لہذا اپنی عدت شمار کرو۔ تو جب تک یہ انت طالق نہیں ہوگا تو اعتدی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہا جاتا ہے الثابت باقتضاء النص۔ یہاں پہ چار چیزیں ہوتی ہیں، امور اربع، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہے مقتضی، دوسری چیز مقتضا، اور تیسری اقتضاء مصدری معنی، اور چوتھی چیز حکم المقتضا۔ مقتضی کیا ہوتی ہے؟ نص۔ جیسے آپ نے جب کہا نا اعتدی، ٹھیک ہے، یہ جو اعتدی آپ نے بولا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مقتضی، کہ اعتدی تقاضا کرتا ہے پہلے طلاق ہو، انت طالق ہو، اس کے بعد کیا ہے؟ مقتضا۔ اعتدی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ انت طالق، طلاق کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے لیے طلاق کو مان رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مقتضا، شرط، ٹھیک ہے۔ اچھا، نسبہ بینہما، اقتضاء، یعنی اعتدی کا انت طالقن کا تقاضا کرنا، یہ اقتضاء ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان، اس کے درمیان اور اس کے درمیان جو نسبت ہے یہ کیا ہے؟ الاقتضاء مصدری معنی۔ اور چوتھے نمبر پر حکم المقتضا، کہ یہ جو اعتدی ہے، اعتدی سے کیا حکم ثابت ہو رہا ہے؟ کہ وہ کیا کرے؟ عدت شمار کرے، عدت کے دن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حکم المقتضا، ٹھیک ہے، حکم، تو یہ مقتضا کا حکم ہے۔ اس طرح یہ امور اربع ہوتے ہیں، کہیں بھی اقتضاء النص جب ہوتا ہے تو اس میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، الدال باقتضاء النص، میں نے آپ کو کہا کہ الثابت باقتضاء النص کی تعبیر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور الدال باقتضاء النص کی بھی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ الدال باقتضاء النص کی تعریف یہ ہوگی اللفظ الدال علی شیء مسکوت عنہ یتوقف صدق الکلام علی ذلک المسکوت، کہ الدال باقتضاء النص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی مسکوت عن پر کیا کرے؟ دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ یتوقف صدق الکلام، کہ کلام کا وہ نص جو کسی مسکوت پر دلالت کرے اور کلام کا صدق اس مسکوت کے ثبوت پر کیا ہو؟ موقوف ہو۔ تو ایک ہی جیسی تعریف ہے، لیکن تعبیر چونکہ الگ ہے، یہ بتا دی، اس لیے بتا دی کہ طلبہ بسا اوقات الاستدلال بعبارت النص ذکر کرتے ہیں اور تعریف ثابت باقتضاء النص والی کر رہے ہوتے ہیں یا الدال باقتضاء النص والی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ذرا الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ استدلال کریں گے تو پھر تو اس کو کہیں گے کہ دلالت کرنا، استدلال کرنا، ٹھیک ہے، ایسے مسکوت عن ہو کلام سے جس کا نص کیا کر رہا ہو؟ نص تقاضا کر رہی ہو اور نص اس کے بغیر درست، تو پھر آپ کو استدلال مصدری معنی بولنا ہوگا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اقتضاء ہے اس کی تین اقسام ہیں. انواع الدال بالاقتضاء. جو دلالت دال بالاقتضاء ہوتا ہے وہ کبھی تو اصطلاحاً کیا کر رہا ہوتا ہے، تقاضا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ یوں ہم کہہ دیں کہ جو الدال ہے، ایک دال کبھی لغتاً ہوتا ہے، الدال لغتاً، اور شرعاً، اور کیا ہو گیا الدال عقلاً، ٹھیک ہے. تو الدال لغتاً کہہ دیں یا الدال صحتاً کہہ دیں، لغتاً یا صحتاً، وہ اس طرح کا ایسا دال ہے کہ اس کے بغیر کلام صادق ہوتا ہی نہیں ہے. کلام صدقاً بھی کہہ سکتے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، تو اس کا تو معنی یہ ہوا کہ امت سے غلطی ہوتی ہی نہیں، حالانکہ امتی کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو اب یہ کلام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم کیا نہ کہیں کہ رفع عن امتی اسم الخطأ والنسیان، اس طرح کا کوئی جملہ کہ گناہ ان سے مرفوع ہے، تو یہ نہیں کہیں گے. تو یہ گویا کہ لغتاً کہہ دیں یا صحتاً کہہ دیں یا صدقاً کہہ دیں، یہ ہے. اور دوسری قسم ہے شرعاً، کہ شرعی طور پر وہ حکم کیا ہے اس کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. جیسے وہ ہے نا عاتق عبدک، عاتق عبدک. وہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ غلام آپ کو بیچا 1,00,000 کا، وہ کہتا ہے عاتق ہو انی کفارتاً، کہ اس کو آپ کفارہ کے طور پر میری طرف سے آزاد کرو. تو یہ شرعی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ غلام اس وقت آزاد ہوگا جب کیا ہو، اس نے پہلے خریدا ہو. اور تیسرے نمبر پر ہے عقلاً، جیسے وسأل القریہ، بستی والوں سے پوچھو، وسأل القریہ، بستی سے پوچھو. تو ظاہر ہے کہ بستی سے تو نہیں پوچھا جا سکتا عقلی طور پر، اہل قریہ سے، تو ادھر اہل کو کیا محذوف مانا جاتا ہے. تو یہاں دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری اقسام کیا ہیں، اقتضاء النص میں شامل ہیں. اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس میں صرف کیا ہوگا، جو شرعاً ہے وہ تو کیا ہوگا، اقتضاء النص میں ہوگا، باقی جو ہے وہ اقتضاء النص میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اقتضاء النص ہوتا ہے، مقتضا ہوتا ہے، حنفیہ کے ہاں اس میں عموم نہیں ہوتا، شافعیہ کے ہاں کیا ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے. تو حنفیہ کے ہاں عموم نہیں ہوتا، تو جس چیز کو ہم اقتضاءً مانیں گے تو پھر اس کے اندر عموم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو لغتاً وغیرہ ہوتا ہے تو لوگوں جو الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے تو لغتاً تو اس میں عموم بھی ہوتا ہے اور تخصیص بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال دے دیں. ایک بندے نے کہا اذا اکلت فعبدی حر، اذا اکلت فعبدی حر، تو جب میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے. تو یہ ایک شرعی معاملہ ہے کہ اس نے غلام کو آزاد کیا. کس کے ساتھ، اذا اکلت. اب یہاں پہ اکلتوں کے لیے کوئی چیز کھانا یہ کیا ہے، اقتضاءً ثابت ہوگا. جب اقتضاءً ثابت ہوگا تو اس میں وہ عموم یا تخصیص نہیں آ سکتی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کہا کہ انڈے نہیں کھاؤں گا اور انڈے کھاؤں تو یہ آزاد، بریانی کھاؤں، کچھ بھی کھایا تو کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. ہاں اگر وہ کہے ان اکلت طعاماً، یہ نکرہ ہے، نکرہ عموم کے لیے آیا ہے، تو یہاں پہ کوئی اقتضاءً کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، مفعول بھی اقتضاءً ثابت نہیں ہوا، یہاں وہ کوئی خاص چیز مراد لے سکتا ہے، کوئی خاص چیز مراد لے سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہم ایک چیز کو مقتضائے نص کہیں گے تو پھر اس میں تعمیم یا تخصیص نہیں ہوگی، اور اگر مقتضائے لغت کہیں گے تو اس میں عموم تخصیص ہوگی. اور اگر توسع کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لغت والے موقع پر تعمیم تخصیص ہو جائے گی، اور جہاں انشاء شرعی ہوگا وہاں تعمیم اور تخصیص نہیں ہوگی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق او طلقت، کہ 3 کی نیت کی ہے، تو کہتے ہیں لا تصح نیتہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو یہ مصدر ثابت ہوا ہے انت طالق من انت طالق تطلیقتاً وغیرہ، تو یہ مصدر کون سا ہے،
یہ شرعن ثابت ہوا ہے، مقتضا ہے، اور اس میں اب تعمیم یا تخصیص والا پہلو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ اپنی بیوی کو کہے کہ طلقی نفسک، ٹھیک ہے، جب وہ طلقی نفسک کہے گا تو اب یہ جو مصدر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ مصدر اس میں وہ لغوی طور پہ ثابت ہوا، اور اس میں تعمیم تخصیص ٹھیک ہے، اقل کی نیت بھی کی جا سکتی ہے ایک کی، اور تین کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ خیر امام شافعی اور ایسے موقع پر طلقی نفسک یا اسی طرح انت بائن، کیونکہ انت بائن میں یہ بھی امکان ہے کہ تجھے بائن طلاق ہے اور وہ ایک بائن طلاق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بائن طلاقیں ہیں وہ جو تین والی پکی بینونت ہے، یعنی کچی بینونت پکی بینونت، اس طرح اس میں احتمال ہو سکتا ہے، تو ان میں تو تعمیم تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن انت طالق یا طلق تو کہ اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نص کا کیا ہے، مقتضا ہے، اور مقتضا میں ایسے نہیں ہو سکتا۔